بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ عمر میں کچھ ہی بڑے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے پہلوان بھی تھے۔ ابو جہل کا حال تو معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح ستاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے اپنے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ ایک باندھی کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شام کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو اس باندھی نے جو کچھ دیکھا اور سنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے سے لال ہو گئے اور اسی حالت میں کعبے کے صحن میں جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنی مجلس جما کر بیٹھے تھے آئے اور ابو جہل کے پاس آ کر کمان اس کے سر پر ماری اور کہا، لو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اب جو چاہے کر لو۔ یہ کہہ کر گھر چلے گئے۔ یہ دن تھا کہ اسلام میں ایک بڑا پہلوان داخل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا۔ خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے ایک خاندان کے نوجوان تھے۔ مزاج میں سختی تھی۔ وہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ مسلمانوں کو چھیڑ کر ستایا کرتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی تو گھبرا کر اٹھ گئے، اور اب وہ اس آواز کی سچائی پر بھی کبھی کبھی غور کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن شریف پڑھتے تو یہ دور سے چھپ کر سننے لگتے۔ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے۔ عمر ایک ایک آیت سنتے جا رہے تھے اور اثر لے رہے تھے، لیکن چونکہ پختہ مزاج کے تھے اس لیے وہ قرآن کے اثر کو دور بھی کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعد بن زید مسلمان ہو چکے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ عمر کے دل میں آیا کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سر بدن سے جدا کر دوں، نعوذ باللہ، کہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کر وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، جا رہا ہوں کہ محمد کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو۔ اس طانے سے وہ غصے سے بے تاب ہو گئے۔ پلٹ کر اپنی بہن کے گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ غصے سے بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی بھر کے مارا، مگر دیکھا تو ان میں تو توحید کا جذبہ اسی طرح تھا۔ ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہا کہ اچھا، جو سورہ تم پڑھ رہے تھے وہ بھی مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ میں رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے ان کا دل کانپتا جاتا تھا۔ آخر چلا اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے وہاں پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ آواز دی۔ جو مسلمان وہاں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار کے ساتھ دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر وہ اخلاص کے ساتھ یعنی سچی نیت کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کا ہی سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ کافروں کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے سب طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان پر حملہ کیا، لیکن عاص بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کعبے میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑ کر کعبے کے صحن میں جا کر نماز پڑھی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا۔
اسلام جیسے جیسے پھیلتا تھا صحابہ کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مکے کے باہر بھی اسلام پہنچ گیا۔ مکے سے کچھ دور پر قبیلہ غفار رہتا تھا، اس میں ابو ذر اور انیس نامی دو بھائی تھے۔ ابو ذر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول پیدا ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسمان سے خدا کا پیغام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا کر اس رسول کا حال معلوم کرے اور اس کی باتیں سنیں۔ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اخلاق کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور جو کلام وہ پیش کرتے ہیں وہ شاعروں کا کلام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو ذر کا شوق بڑھا اور وہ خود سوار ہو کر مکہ آئے اور مکے میں داخل ہوئے کہ خدا کے اس رسول کا پتہ لگائیں۔ کسی کو پوچھنا مشکل تھا، اس لیے رات ہوئی تو وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی پردیسی آدمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مکے کے نہیں ہیں، اس لیے ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں کسی نے ایک دوسرے سے بات نہ کی، رات بھر وہ ان کے گھر میں رہے۔ صبح ہوئی تو ابو ذر پھر کعبے میں چلے آئے اور دن بھر یوں ہی پڑے رہے۔ رات ہوئی تو پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہی پردیسی ہے، ان کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات گزار کر ابو ذر پھر کعبے میں پہنچے۔ اسی طرح دن گزرا، رات آئی تو چاہا کہ یہیں لیٹے رہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اور ان کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے جو ماجرا تھا بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، وہ خدا کے رسول ہیں۔ اچھا صبح کو میرے ساتھ چلنا۔ صبح ہوئی تو ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے۔ جب وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو دل کی بات زبان پر آ گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں خدا کی قسم، میں اس کلمے کو ان کافروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کعبے میں آئے اور بڑے زور سے چیخ کر پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے یہ آواز سنی تو ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور سب نے مل کر بری طرح ان کو مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں دوڑ کر آئے اور ان کو بچایا۔ قریش سے کہا، تم کو معلوم نہیں یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، تمہاری تجارت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ تب قریش نے بڑے مشکل سے ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن پھر وہ کعبے میں آئے اور اسی طرح زور سے چلا کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ کافر پھر دوڑے اور ان کو مارنے لگے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر انہیں چھڑایا۔ یہ تھا صحابہ میں اسلام کا جذبہ جو ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتا تھا، جو ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا تھا، غریب مسلمانوں کو ستایا جانا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سیلاب روکنے سے نہیں رک رہا ہے تو انہوں نے ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ غریب مسلمانوں پر جن کافروں کا بس چلا ان کو طرح طرح ستانے لگے۔ دوپہر کو عرب کا ریگستان اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہوتی تھی۔ اس وقت وہ بے یار و مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم بالو ریت بچھاتے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ عنہما جیسے مسلمان غلاموں کو دی جاتی تھی۔ اس سے بھی سکون نہ ملا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی باندھتے اور بدماش بچوں کے حوالے کرتے، اور وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن ان کا یہ حال تھا۔ اس حالت میں بھی زبان پر عہد یعنی خدا ایک ہے، خدا ایک ہے کا نعرہ رہتا تھا۔ صہیب رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو پکڑ کر اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس چلے جاتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی پرانے مسلمانوں میں سے تھے،
ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلے پر ان کو چت لٹایا گیا، اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے عمار، ان کی بیوی سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مکے کے غریبوں میں سے تھے اور اسلام لانے والوں میں بہت پہلے تھے۔ یاسر رضی اللہ عنہ تو کافروں کے ہاتھوں سے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے ہی مر گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے ایسی برچھی ماری کہ وہ شہید ہو گئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہادت تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ایک مسلمان باندی تھی، ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور دوسرے غریب مسلمانوں اور نو مسلم غلاموں اور باندیوں کو ایسی ہی سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو، حضرت لبیبہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو، نہدیہ رضی اللہ عنہ کو اور ام عنیس رضی اللہ عنہ کو، مسلمان غلام اور دوسرے مسلمانوں کو اور مسلمان غلاموں اور باندیوں کو ان کے ظالم اور بے رحم آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تو غریب مسلمانوں کا حال تھا جو عزت اور دولت والے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پنجوں میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسی سے باندھ کر مارا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خوب مارا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کعبے میں جا کر سورہ الرحمن پڑھنا شروع کیا، کافر ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح مارا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکے کے انتہائی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ان کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ والدہ خناس بنت مالک نے اپنے نور نظر کو بڑے ناز و نعم سے پالا، یہاں تک ان کا لباس ملک شام سے تیار کرواتی اور حضرمی جوتا اس زمانے کے عمرہ خاص تقریبات میں استعمال کرتے، آپ کے روز مرہ کے استعمال میں ہوتا۔ ایسی اعلیٰ خوشبو استعمال فرماتے کہ مکہ مکرمہ میں ویسی خوشبو کوئی ہی استعمال کرتا۔ اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حسن ظاہری کے ساتھ ساتھ ایسا دل بھی عطا فرمایا جو نہایت شفاف تھا۔ اسلام کی صرف ایک عکس کی دیر تھی کہ دل شرک سے نفرت کرنے لگا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں پناہ گزین تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھے اور مسلمانوں پر مکے کی سرزمین تنگ ہو رہی تھی۔ اس پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایک عرصے تک اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا اور چھپ چھپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ لیکن ایک روز اتفاق سے عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کی ماں اور خاندان والوں کو خبر کر دی۔ انہوں نے سنا تو محبت نفرت میں بدل گئی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو گھر میں قید کر دیا۔ موقع پا کر وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ مسلمان مصیبت کے ان حالات میں کیا کرتے؟ بس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی شکایت کرتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ مسلمانوں کو امن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے اور پچھلے پیغمبروں کے حالات سناتے اور انہوں نے جو حق کے راستے میں تکلیفیں اٹھائی ان کو بیان کرتے اور فرماتے حق کا آفتاب یعنی سورج زیادہ دیر بادل میں چھپا نہیں رہ سکتا۔ ایک زمانہ آئے گا جب خدا تم کو غلبہ دے گا۔ تم سے پہلے کسی پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کا گوشت لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔